سحری میں پراٹھا تو ہوتا ہے سب کا فیوریٹ، اور اگر بن جائے لچھا پراٹھا تو سحری کا مزہ ہو جائے گا دوبالا۔ آج بڑے ہی ایزی لچھا پراٹھا ہم بنا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 2 کپ میدا ہے، یہ 1 ٹی اسپون نمک ہے، اور 2 ٹیبل سپون ہم گھی لیں گے یا آئل لیں گے۔ 1/4 کپ دودھ ہے، اور اتنا ہی پانی اس میں ملا کے میں نے مکسچر ریڈی کر لیا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو آپ ڈال دیں گے میدے میں، مکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم پانی تھوڑا تھوڑا، جو پانی اور دودھ ہم نے مکس کر کے رکھا ہے وہ تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو گوندیں گے۔ آٹا گوندنے کی خاص ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اور جس کے لیے آلریڈی میری ویڈیو اویلیبل ہے، اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی کہ آٹا گوندنے کا طریقہ، تو وہ ضرور دیکھیں، بہت ہیلپ فل انشاءاللہ رہے گی۔ اس میں بڑی زبردست باتیں ہیں جو کسی نے نہیں بتائی ہوئی۔ اچھا، اور میدا جب گوندتے ہیں نا تو اس میں جو ہے نا ایک اور خاص بات شامل ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ میدا جو ہے نا وہ عام آٹے کی طرح نہیں گنتا، اور وہ زیادہ تنگ کرتا ہے، زیادہ چپکتا ہے ہاتھوں کے ساتھ۔ تو جب میدا آپ گوندھ رہے ہوں تو پھر آپ نے ایک بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ پانی آپ نے انتہائی زیادہ کنجوسوں کی طرح یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت ہی جلدی سے سٹکی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اسی لیے سارے سٹیپس دکھا رہی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا کتنا پانی ڈال رہی ہوں اور اس سے کتنا کتنا آٹا گیلا ہو رہا ہے، اور پھر آپ نے جو گیلا آٹا ہوتا جائے تو اس کو ایک سائڈ پہ کرتے جانا ہے، اور جو سوکھا آٹا ہے اس حساب سے وہاں پہ اس جگہ پہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ آٹا بالکل بھی سٹکی نہیں ہوا، جو کہ ہو جاتا ہے، بدو بدی ہو جاتا ہے، لیکن نہیں ہوا کیونکہ میں نے پانی کافی کنٹرول کر کے ڈالا، تو اس لیے گننے کے بعد آٹا جو ہے وہ سٹکی نہیں ہوا۔ نمبر 2 یہ کہ جب بھی آپ میدا گوندھ رہے ہوں، جیسے اب سموسے بنیں گے تو وہ بھی میدے کے ہی بنیں گے، تو آپ نے زیادہ میدے پہ نا محنت نہیں کرنی، اس کو آپ نے پنی بنا کے اس طرح سے گیلا کر کے اور 1-2 مکیاں مار کے اور بس رکھ دینا ہے۔ وہ جب سٹے کرتا ہے نا تو وہ آٹومیٹکلی ہی سافٹ ہو جاتا ہے، نرم ملائم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، ابھی آٹا میں نے گوندا اور دیکھ رہے ہیں آپ اتنا زیادہ چپک نہیں نا رہا ہاتھوں سے، تو یہ اسی چیز کا کمال ہے کہ پانی میں نے بڑا کنٹرول کر کے ڈالا ہے، اور ویسے جو ہم نے مکسچر ریڈی کیا تھا وہ سارا ڈل گیا ہے۔ اب اس آٹے کو گھی لگا لیا ہر سائڈ پہ، اور اس کو اب ہم نے ریسٹ کرانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میدے کے لیے میں نے آپ کو کیا بات بتائی ہے کہ آپ نے اس کو ریسٹ پہ فوکس کرنا ہے، اس کو اسی وقت پورا گوندنے کی کوشش نہیں کرنی، اس کو بس تھوڑا سا بھی گویا، 2-3 مکے مارے، ہاتھ مارے، اور بس اس کو رکھ دیا تقریباً 20 منٹ کے لیے، 30 منٹ کے لیے پڑا رہنے دیں۔ اس کے بعد وہ خود ہی اتنا زیادہ ملائی کی طرح ملائم ہو جاتا ہے نا کہ کوئی ٹینشن پریشانی کی بات نہیں۔ اسپیشلی جو لوگ نئے نئے مطلب پہلی بار سموسہ بنانے والے ہیں، یا پہلی بار کوئی اس طرح کی چیز بنانے والے ہیں، رولز بنانے والے ہیں میدے سے ریلیٹڈ، تو میدا گوندنے کے لیے یہ بیسٹ ٹپ ہے۔ یہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں پتہ چلے گی کہ آپ نے میدے کو زیادہ گوندنا نہیں ہے، اس کو بس آپ نے گیلا کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ریسٹ کرانا ہے۔ اچھا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا زبردست نرم و ملائم آٹا، اور بالکل نہیں چپک رہا۔ اچھا، اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کے پیڑے بنا لینے ہیں بڑے ہی آسان طریقے سے۔ یہ لیں، ٹھیک ہے، پیڑے بن گئے، کوئی چکر نہیں۔ جو پرانے سٹائل سے ہم پیڑے بناتے ہیں نا، دس از دا ایزیسٹ وے کہ آپ آرام سے اس کو کٹ کریں، اور اس کے بعد اس کو ایسے ہی رہنے دیں بے شک، یا میری طرح اگر آپ کی تسلی نہ ہو تو یہ لیں، پھر ایسے کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ سکون چین مل جائے۔ کیونکہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا بچپن سے اپنے گھر میں ہوتی، یا ہمیشہ سے آپ ایسے کرتے ہیں، اس چیز کو چھوڑنا آپ کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے۔ اب ان آٹوں کو ہم نے بالکل، ان پیڑوں کو ہم نے خشک نہیں ہونے دینا، اس کے لیے ہم ایک پلاسٹک کا بیگ رکھیں گے اور پیڑا بناتے جائیں گے اور اس میں ٹکاتے جائیں گے۔ پلاسٹک کا بیگ آج ہمارا بڑے کام آنے والا ہے۔ پیڑے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں، اب ایک پیڑا لیں گے ہم، اس کو تھوڑا سا میدا چھڑکیں گے اور اس کو ہم بیلنا شروع کریں گے، اور اس کی بڑی زبردست سی پیاری سی روٹی بنا لیں گے۔ اس کو ہم ذرا پتلا بیلیں گے، اور اتنا پتلا بیلیں گے کہ اس میں سے آپ کا ہاتھ نظر آئے، جیسے کہ یہ دیکھیں، چیک کریں، ٹھیک ہے، ہاں جی، اور ایک ہاتھ سے ہی چیک کرانا پڑ رہا ہے مجھے کیونکہ میرے دوسرے ہاتھ میں کیا ہے، ذرا کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو پتا ہے تو۔ چلو جی، اب یہ ایک روٹی ریڈی ہو گئی، اس کو اب ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے، اس کو کور کر کے رکھیں گے، ٹھیک ہے، پونے کے ساتھ، کندوری کے ساتھ، اور ہم دوسری روٹی اب بیلیں گے۔ اور بڑا ہی انٹرسٹنگ یہ پروسیجر ہونے والا ہے، اور بڑے ہی زبردست ہمارے لچھے تیار ہونے والے ہیں، لچھا پراٹھا کے۔ اب ہم دوسری روٹی کو بھی اسی طرح سے بیل لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے،
ابھی دیکھیے گا. اور میری آواز جو ہے وہ آپ کو میری آواز سے پتہ چل رہا ہے نا میرا روزہ ہے. یہ دیکھیں دوسری روٹی بھی ریڈی ہو گئی. اور اب اس کے لیے پہلی روٹی میں نے رکھی ہوئی ہے کور کر کے. اس کے لیے آپ کو چاہیے گھی, مکھن, دیسی گھی جو بھی آپ کو پسند ہے, اور یہ ہے میدا. اب ہم نے اس کے اوپر پتلی سی لیئر لگانی ہے آئل کی. یہ دیکھیں ٹھیک ہے, بے شک آپ ہاتھ سے لگا لیں یا برش ہے تو برش سے لگا لیں. اچھا یہ بڑے مزیدار زبردست سے ہیلدی پراٹھے بنے تھے, ڈائٹ پراٹھا آپ ان کو کہہ لیں, ٹھیک ہے. اور ان کو میں نے ابھی فرائی کر کے بھی دکھاؤں گی آپ کو, اور ان کو میں نے فریز بھی کیا ہوا ہے, اور اس کی بھی انشاءاللہ ویڈیو بہت جلد اپلوڈ کروں گی. اور جس دن فرائی کروں گی سٹوریز تو انسٹاگرام پہ اسی دن لگا دوں گی. اس لیے جس نے انسٹاگرام پہ مجھے فالو نہیں نہ کیا وہ فٹافٹ ڈسکرپشن میں جائے اور لنک پہ کلک کرے, مجھے فالو کرے, وہ انسٹاگرام پہ بھی اور ٹک ٹاک پہ بھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اوپر میدا چھڑک دیا. چلیں جی, مزیدار ہمارے ڈائٹ پراٹھے ہیں نا, ڈائٹ پراٹھا کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اگر ہم نے اب اس کے مکھن لگا لیں آپ یا دیسی گھی لگا لیں, جیسے میں دیسی گھی لگا رہی ہوں, تو کتنی اچھی بات ہے. اور بالکل حساب کتاب کا اس میں آئل لگتا ہے, کوئی آئلی پراٹھا نہیں یہ ہوتا قسم سے. تو جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں نا ذرا لائٹ قسم کے پراٹھوں میں اور جو ڈائٹ قسم کے پراٹھوں میں, تو ان کے لیے تو یہ بڑے ہی زبردست رہیں گے. اچھا اس کے اوپر میں نے دوسری روٹی رکھ دی ہے اینڈ دیٹس اٹ. اب اس کے اوپر بھی میں اس کو کپڑے سے کور کر کے رکھ دوں گی, اور پھر باقی روٹی بیلوں گی, ایک ایک روٹی بیلتی جاؤں گی اور یہی کچھ کرتی جاؤں گی. اور فائنلی یہ دیکھیں ہمارے پاس لیئر ریڈی ہو جائے گی زبردست سی. اور اس کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, سینٹر سے کاٹ لینا ہے, اور یہ ہمارے جو لچھے ہیں اب ہو جائیں گے ڈبل. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اب جو ہم نے اس کی لیئرز بنائی تھی نا وہ ساری لیئرز ہو گئیں ڈبل. اور اب اس کے اوپر سے ہم ایک اور کام مزید یہ کرنے والے ہیں کہ ہم اس کو رول کرنے والے ہیں. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. اب ایک ہاتھ سے تو میرے سے رول ہوگا نہیں, تو اب میں موبائل رکھوں گی اور پھر یہ آپ کو رول بنا کے دکھاتی ہوں. اور یہ دیکھیں رول ریڈی ہو گیا. اب اس کو اسی طرح ہاتھ سے پریس کر کر کے نرم نرم ہاتھوں سے آپ نے اس کو تھوڑا سا اور لمبا کر لینا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے. ابھی تو موٹو سے اور ایک طرف یہ دیکھیں چیک کریں, لیئرز چیک کریں آپ, ٹھیک ہے. اور کتنی لیئرز چاہیے آپ کی مرضی, آپ جتنی مرضی لیئرز بنا لیں, جتنی روٹیاں بنیں گی اتنی لیئرز بن جائیں گی, ٹھیک ہے. تو اب یہ اتنی زبردست سی لیئرز ریڈی ہو گئی ہیں, اور اتنا مزے کا یہ پراٹھا بنا تھا نا, اور اس کی لک بڑی زبردست آ رہی تھی, مطلب دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ پراٹھا ہے. جیسے ہوتا ہے نا گھر میں ہم کبھی پراٹھا بناتے ہیں تو دیکھنے میں نہیں لگ رہا ہوتا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی لیئرز نظر آ رہی ہوں نا, ایسے ڈیزائن بنا ہوا. تو ڈیزائن تو دیکھا آپ نے, ہم نے سیٹ کر لیا. تو انشاءاللہ یہ ڈیزائن ابھی آپ دیکھیں گے جب میں فرائی کروں گی نا تو ڈیزائن بنا ہوگا. اب اسی طرح سے ہم کاٹ کے تو اس کے پیڑے بنا لیں گے, اور ہمارے پیڑ ریڈی ہو گئے ہیں. جس طرف سے ذرا موٹا ہو اس طرف سے تھوڑا پتلا کاٹیں گے, اور جہاں سے رول تھوڑا پتلا تھا وہاں سے ہم تھوڑا سا اس کو چوڑا رکھ کے کاٹیں گے تاکہ پراٹھے کا سائز ڈسٹرب نہ ہو, ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری باری آتی ہے اس کو بیلنے کی. تو اب اس کو بیلیں گے آپ اس طرح سے کہ اگر تو آپ موٹا موٹا پراٹھا آپ کو اچھا لگتا ہے تو پھر آپ اس کو کم بیلیں گے, اور اگر آپ پتلا کرسپی پراٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ بیل لیں گے, ٹھیک ہے. اب اتنے میدے کے یہ دیکھیں 6 پراٹھے بنے ہیں, 2 کپ میدا تھا نا, ہاں. اب ان پراٹھوں کو بھی آپ پلاسٹک بیگ میں, پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کے سائڈ پہ کر دیں گے, اور ایک پیڑا نکال لیں گے باہر. تھوڑا تھوڑا سا میدا ڈسٹ کریں گے اور اس کو بیل لیں گے. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. اس کو میں نے تھوڑا پتلا بیلا ہے کیونکہ میں تھوڑا پتلا پراٹھا پسند کرتی ہوں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا موٹا تو پھر آپ اس کو تھک رکھ لیں, آپ کی مرضی ہے. توے کو آپ نے گرم کر لینا ہے, جتنا گرم توا روٹی کے لیے ہوتا ہے نا اس سے کم گرم آپ نے کرنا ہے, تھوڑا کم. اس کے بعد اس کے اوپر پراٹھا ڈال دیں گے. تقریباً میڈیم سی ہیٹ آپ نے رکھنی ہے, میڈیم سے ہائی کی طرف تھوڑی سی. اور یہ دیکھیں جب تھوڑے تھوڑے سے روٹی اٹھنا شروع ہو جائے نا, ببلز آنا شروع ہو جائے, تو آپ سائڈ چینج کر دیں. اور اب ڈیزائن چیک کریں آپ دوسری سائڈ کا, ذرا دیکھ رہے ہیں نا لک آ رہی ہے نا کتنی زبردست سی, اور بالکل شربل شربل گھی نہیں ہے اس میں. اب اس کو بے شک آپ دونوں سائڈوں سے آئل لگا کے فرائی کر لیں یا ایک سائڈ سے, خیر میں دونوں سائڈوں پہ لگا رہی ہوں. اور آئل لگا لیں, گھی لگا لیں, کوئی بھی ہیلدی آپشن جو آپ کھاتے ہیں. میں اس کو لگا رہی ہوں دیسی گھی, ٹھیک ہے. اوئے ہوئے ہوئے چیک کریں آپ اس کے, وہ چیک کریں کیا اس کو کہتے ہیں, سرکلز, ڈیزائن چیک کریں, دیکھ رہے ہیں آپ.
اور جب میں وائس اوور کر رہی ہوں نا تو تقریباً 6:32 ٹائم ہو رہا ہے، اور 6:38 پہ آپ کو پتہ ہے افطاری ہو جانی ہے۔ چلیں بھی، فرائی ہو گیا ہے پراٹھا، ہے نا؟ کیا بات ہے، کتنا زبردست لگ رہا ہے، لک چیک کریں اس کی۔ تو مزیدار لچھا پراٹھا تو ہم نے ریڈی کر لیا۔ اچھا، ان سب کو میں نے بیل لیا تھا اور پھر میں نے ایک ایک کر کے فرائی کر لیا، کچھ میں نے اس میں سے 2-3 فریز بھی کیے تھے، اور فریز ہوئے ہوئے بھی چیک کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اب اس کو ہم چکھ کے دیکھتے ہیں ذرا، اور میں آپ کو چکھ کے بتاتی ہوں۔ ابھی تو فی الحال تو میرا روزہ ہے، ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی کہ یہ کیسا ہے۔ او ہو، دیکھیں ڈیزائن چیک کریں آپ بس، ٹھیک ہے؟ لک دیکھیں، اور لک سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پراٹھا کتنا مزے کا ہے۔ لیئرز دیکھ رہے ہیں آپ، گول 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 سرکلز، اور اتنا مزے کا یہ بنا تھا، کرسپی سا، فلیکی سا، یہ دیکھیں، اور منہ میں ڈالتے ہی گھل رہا تھا، اور بالکل وہ جو ہیوی ہیوی فیلنگ آتی ہے نا پراٹھا کھا کے سحری میں، تو ویسی فیلنگ نہیں آتی، نہیں آئے گی، کیونکہ بہت ہی لائٹ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے گھی بہت یوز کیا، لیکن حساب کتاب کا۔ چلیں جی، زبردست سا لچھا پراٹھا آپ نے ضرور بنانا ہے، سحری میں ٹرائی کریں، اور مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا بنا، اور یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ آج افطاری میں آپ کیا کھانے والے ہیں۔ اور میں آج جو افطاری میں کھاؤں گی نا، وہ میں اس کی سٹوری یا تو ابھی لگا دوں گی انسٹاگرام پہ، یا پھر صبح لگاؤں گی، ٹھیک ہے؟ صبح لگاؤں گی انشاءاللہ۔ چلیں جی، کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔